ایک ہوتا ہے ظاہری اسباب، دنیا کے فزیکل مینس، اور اس کا حکم قرآن میں بھی آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، کون ہے اللہ کی طرف میرے مددگار؟ یہ بھی ظاہری اسباب میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعا میں نہیں پکار رہے تھے، نہ غیب سے مدد مانگ رہے تھے، بلکہ دنیا کی ظاہری زندگی میں دین کی مدد کے لیے ساتھ دینے والوں کو بلا رہے تھے۔ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، لیکن دنیا کی ظاہری زندگی میں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار پر کھانا خریدا اور اپنی زرع اس کے پاس گروی رکھی، تو اس یہودی نے بھی ظاہری دنیاوی اسباب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اور وہ بھی ایک مددگار بنا تھا، لیکن صرف دنیا کے اسباب میں۔ تو ظاہری اسباب اپنی جگہ ہیں، بھوک لگے تو کھانا کھایا جاتا ہے، صرف دعا کر کے نہیں بیٹھا جاتا، پیاس لگے تو پانی پیا جاتا ہے، صرف دعا کر کے انتظار نہیں کیا جاتا۔ انسان اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے، لیکن جب ماں دنیا سے چلی جائے تو اسے پکار کر کھانا نہیں مانگا جاتا۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اور ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، اللہ کے حکم سے۔ تو بارش کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ اگر فرشتوں سے مانگی جائے گی تو مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ کسی کو کوئی ذمہ داری دی بھی گئی یا اختیار دیا، تب بھی پکارا اللہ کو ہی جائے گا، کیونکہ اصل سننے والا، اصل مدد دینے والا اور اصل مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو جن فرشتوں کی ذمہ داری ثابت بھی ہے، ہم ان سے بارش کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر ان لوگوں کو کیوں پکارا جائے جن کی ایسی ذمہ داری کو قرآن نے کہیں بیان بھی نہیں کیا؟ تو جب دعا ہی عبادت ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہونی چاہیے، یعنی انسان جسے پکارتا ہے، جس سے غیب سے مدد مانگتا ہے، جس کو مشکل وقت میں پکارنا، اسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ چاہے وہ زبان سے لاکھ کہتا رہے وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن دین کی ڈیفینیشن اللہ کی چلے گی، انسان کی نہیں۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور اگر انسان بنا توبہ اس پر مر جائے تو یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔